بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ صبح میں ایسے کر رہا ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ اب کل میرے ساتھ لا ادری، مجھے ادراک ہی نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ابھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے اسے ساری زندگی جینا ہے یہاں پہ، اور جب مرتا ہے تو ایسا تھا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ آپ کے سامنے کہاں لوگ چلے گئے، کدھر چلے گئے، بڑے بڑے لوگ دفن ہو گئے، قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں ذوالقرنین اسکندر جو تھا، وہ آپ کو پتا ہے قرآن اس کے بارے میں، اس کی زندگی، اس کی ایج کتنی، کہاں کہاں اس نے سفر کیا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ بڑے خوشحال ہیں، بہت خوش ہیں، اور دیکھا کہ ان کے گھروں کے صحنوں میں ان کے رشتہ داروں کی قبریں ہیں صحن میں۔ کہا کہ یہ کیا ہے ماجرا؟ کہا یہ قبریں ہم نے اپنے رشتہ داروں کی اپنے صحنوں میں اس لیے دفنائی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں ہر روز یہ یقین رہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، مرنا۔ کہا تو تمہارے گھروں میں دیواریں کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہمارے ہاں کوئی چور نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ چور کا نتیجہ کیا ہے۔ کہا تمہارا حاکم کیوں نہیں ہے کوئی؟ کہا ہمارے ہاں کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ ہمیں کسی حاکم کی ضرورت ہو۔ یعنی ایک عقیدہ کہ مرنا ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو فقدان ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے حکمراں ہیں تو ایسا لگتا ہے انہوں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے آئے ہیں، ویسے بھی نہیں مر رہے۔ مطلب انسان ہاتھ سے بھی مر جاتا ہے، ویسی عام بیچارہ آدمی دیکھا روڈ پہ گر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ اچھی خاصی پبلک تو کرونا سے بھی نہیں مر گئی، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ مرنا ہے بھائی۔ یہ جو آج اپنے آپ کو، عوام کو اپنی ایک کرسی کی خاطر، اپنی ایک نام کی خاطر پیس رہے ہو، کل خدا جو مالک یوم الدین ہے اس کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں تم کیا جواب دو گے؟ وہاں کوئی ڈیزگنیشن، کوئی پوسٹ نہیں ہے، وہاں صرف وہی سلطان ہے۔ اس کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوگے؟ کیا کہو گے؟ ظاہر جتنی آپ کی لائبلٹیز ہیں اتنے آپ کے کوشچنز ہیں۔ بہلول دانا جو خلیفہ وقت کے ساتھ بولا کہ وہ کیا ہے آخرت میں سوال کیسے ہوں گے، تو بہلول نے بولا کل قبرستان آ جانا۔ کہا پھر وہاں اس نے ایک بڑا سا گرم کو لوہے کا توا وقت بچھایا، اس کو آگ لگائی، کہا کہ جب کھول گیا، کہا میں اس پہ جاؤں گا، جو جو سوال پوچھے جائیں گے اس کا جواب دوں گا، تم بھی دینا۔ یہ کھڑا ہوا، کہا میرا نام بہلول، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، نیچے اتر آیا۔ کہا اس کو، جب وہ خلیفہ وقت جب بادشاہ جو تھا وہ کھڑا ہوا، ان کے نام میں القاب اتنے تھے کہ پاؤں وہیں جل گیا۔ تو بعد میں لباس آئے گا، بعد میں جائیداد آئے گی، بعد میں گاڑیاں آئیں گی، بعد میں پتہ نہیں دنیاوی حساب سے کیا کیا آئے گا۔ وارڈروب میں اتنے کپڑے تھے، اتنے برانڈ کے پرس تھے، اتنے برانڈ کی گھڑیاں تھیں، خوب آپ جواب دیتے جائیے گا، پھر وہاں سوال بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ خوب آخرت ایسی ہے، وہاں پر تھوڑی خدا پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا تھے، میرے بندے تھے، وہ میری بندگی کی یا نہیں کی، اور میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا تم نے۔ جانے محترم کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اس کی رحمت کے۔ اگر انسان اس کی بارگاہ میں پلٹ آئے بہت فائدہ ہے، نہیں آئے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پوری دنیا، پوری مخلوق بھی اس کو نہ مانے تو بھی وہ خدا ہے، اور ہر کوئی اس کو سجدے کر دے تو بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب یہی ہے عزیزان محترم، بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ بہرحال جو ہم نے کہا سنا ہے، اور ہمیں بھی اس پہ خود میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے عمل کی توفیق دے، اور اس کے بعد بہرحال جو ہے وہ ہم سب اس عمل پہ چلیں کہ ہمیں جانا ہے۔ اس کو یقین کر لیں، تو آپ یقین کریں، آپ یہاں سے باہر قدم نکالیں گے، آپ کی پرسنالٹی چینج رہے گی، آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ ذرا ذرا سی بات پہ خفا نہیں ہوں گے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوں گے، آپ درگزر کریں گے، آپ کی شخصیت ہی چینج رہے گی۔
جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے، کس بات پہ غصہ، کس بات پہ حسد، کس بات پہ بغض، کس بات پہ کینہ، کیا دنیا کی لذتوں کی خاطر میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں۔ زبان کا ذائقہ تھوڑی دیر کا، گناہوں کی لذت تھوڑی دیر، اس کے بعد تو افسردگی ہے، پریشانی ہے، شرمندگی ہے۔ اور جب انسان کو بتاؤ کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے تو اسے خود شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔